इरशाद भट्टी ने तबाह कुन छित्रोल के ये भी ना देखा मेज़बान कौन, हाल ताड़ियों से गूंज उठा। ये ज़बरदस्त वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन प्रेस कर रहे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। कौन सी भाई पार्लियामेंट? जो मैंडेट लेके आती है वो पार्लियामेंट। और दूसरा, जस्टिस याहिया अफरीदी क्यों चीफ जस्टिस बने? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीर बख्तर को नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो हमारा इलेक्शन डाका जो है वो कहीं ना खोल दें। और बात ये है कि अब कौन सी हम अलूजन्स की बात कर रहे हैं? हम इतनी दीदा दलेरी से कैसे कोई चीज़ झुठला सकते हैं? क्या किया आपने? 12 वो लोग बिठाए जो SHO और सिविल जज ने और पटवारी लगाने के लिए कोशिशें करते रहे पूरी उम्र। उनको आपने दे दिया, आपने चीफ जस्टिस सिलेक्ट करना है। क्यों भाई? किस लिए? अगर कोई कल याहिया अफरीदी साहब कहें कि आज के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करूंगा, 3 नाम मुझे भिजवाओ, तो आपको कबूल होगा? तो बुनियादी तौर पे इन्होंने किया ये है कि इन्होंने आज़ाद अदलिया का वजूद ख़त्म कर दिया है, और वो ख़त्म किया ज़ाती मफादात की वजह से। 26वीं आइनवी तरमीम लोटों की वजह से लाए और काजी फायज ईसा लोटा क्रिस्टी जायज़ करार दे के गए। आगे चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 90% पासिंग रेट होती है PMDC में मेडिकल स्टूडेंट्स की, और जो मेडिकल सर्वे हुआ था एक कि ना 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है कहते हैं कि हमें मेडिकल में जाना है, वो लाइक उसको वो प्रेफर करते हैं। तो इसके बावजूद 40% जो हमारे पास हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस होल लाइक ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, सिग्निफिकेंट ब्रेन ड्रेन? 40%, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 40% जो हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगी? अच्छा, मैं और कोई क्वेश्चन भी लेना चाहूँगा सर जी। नेक्स्ट ऑन दैट साइड प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग रीसेंट ग्रेजुएट को देखते हैं तो वो एम्बिशियस होता है कि उसने एक इंडस्ट्री लगानी है, लेकिन उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय वो जॉब ढूंढता है, फिर वो 5-10 साल के बाद थोड़ा बहुत कमाता है। इसके बरक्स अगर हम लोग देखें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। वो लोग ज़मीन खरीदते हैं और आगे दूसरा जो इन्वेस्टर होता है वो उसको लाइक परचेज़ करके आगे सेल कर देता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि ज़मीन की तो एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है, ना वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क में रियल एस्टेट की बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन का रुझान क्यों नहीं है? गरीदा फारूकी साहब, मलिक रियाज पैदा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पैदा कर रहे। ये जो अभी एक हमने देखा ना कि यहाँ पे क्लैपिंग हुई, किन चीज़ों पे हुई? एक पॉपुलिस्ट बयानिए पे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप लोगों ने चीज़ों को बेहतर तरीके से ये दिलों का बयानिया है, दिलों का। बात कंप्लीट करेंगे। पॉपुलिज्म, बाय द वे, माशाल्लाह आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मजीद पढ़ लिख लें। पॉपुलिज्म इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, it's something to be ashamed of, right? So it's because it promotes fascism, it promotes dictatorship, ठीक है? So तालियां हम लोगों ने बजानी है या बजवानी है, तो ये बहुत आसान तरीका है कि मैं भी आपसे वो चंद एक जुमले बोल दूं, फलां चोर है, फलां डाकू है, अदलिया आज़ाद नहीं, पार्लियामेंट पर डाका है, वगैरह वगैरह। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। आप लोग खुद फैसला करें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद फिर खुद एनालिसिस भी करें और लोगों से बात भी करें। जो ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी बसती है, डायस्पोरा, दैट इज़ आइदर फ्रॉम चाइना, फ्रॉम मैक्सिको एंड फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं हैं, या चाइना में रोज़गार के मौके नहीं हैं, या चाइना में बाकी सहूलियात नहीं है। मैक्सिको की हम बात नहीं कर सकते, इंडिया भी ठीक है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ब्रेन ड्रेन का पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, पढ़ने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ज़रूर जाइए, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लाजमन चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद पाकिस्तान वापस आके कि आपको रोज़गार मिल सकता है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। सो इस प्रॉब्लम को किसने एड्रेस करना है? हुकूमतों ने, सब नाकाम हुई, वो सब आपके पास हिस्ट्री अगर लेकिन गरीदा, ये जो थोड़ी देर पहले
تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے اور میرے خیال میں ایک بچے نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ جب سسٹم اس قسم کا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں آپ کو پتا ہے, آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ ایک پرٹیکولر فیملی یا 2 فیملیز ہیں, انہی کے بچوں نے ٹاپ تک پہنچنا ہے, نہ آپ پہنچ سکتی ہیں, نہ بھٹی صاحب پہنچ سکتے ہیں, نہ یہ بچے پہنچ سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں کیوں واپس لے کر آئیں گے؟ وہ کہیں گے ہم کسی ایسے سسٹم میں جائیں جہاں پہ ہمارے ٹیلنٹ کی کم از کم قدر تو ہوگی, یا ہمارے پاس سفارش ہونی چاہیے, یا کوئی پرچی ہونی چاہیے, یا پھر پیسہ ہونا چاہیے جس کے بلبوتے کے پالیٹکس میں لگتا ہے کہ پاکستانی پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیشنز اتنے امیچیور ہیں, یعنی کہ وہ امیچورٹی کی 2 صورت ہو سکتی ہے, یا وہ نااہل ہیں یا وہ پھر وہ خود پرستی کو فوکس کرتے ہیں. تو اگر ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا امیچیور ہے تو میں سمیع اللہ میں یہ کیوں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی خود پرستی پہ فوکس کروں اور میں پاکستان سے باہر جاؤں جہاں پر مجھے اچھی ڈیلیورنس مل رہی ہے, جہاں پر مجھے اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں. میں سمیع اللہ اپنی خود پرستی اور کو فوکس کر کے باہر کیوں نہ جاؤں جہاں پر مجھے اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں, کیونکہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بھٹی صاحب جواب دیں بچے کا, یہ کیوں نہ جائے باہر؟ سمیع اللہ بیٹھ جائیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بھائی, 2 باتیں. ایک تو خدا کے لیے اب اس سے نکل جائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج آزاد عدلیہ نہیں ہے تو یہ کوئی فاشزم ہے, اس سے نکلیں خدا کے لیے. اپنے آپ کو وہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, ایک بڑی کرسی پر ایک چھوٹا آدمی جو بیٹھا رہا, اس کو خط لکھا کہ آپ نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر بیٹھے رہے. تو اب شتر مرغ کی طرح آپ کے سامنے کم از کم ہمیں سچ بولنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی شرمندہ نہیں ہونا اس بات پہ کہ آپ کوئی فاشزم کر رہے ہیں, یا آپ کوئی بڑے کوئی کر رہے ہیں, یا تالیاں کم بجا رہے ہیں یا تالیاں زیادہ بجا رہے ہیں. آپ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ آج بتائیں کہ اس ملک میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں یہ جو ہم فیس کر رہے ہیں, یہاں بہت ساروں نے کیا, لیکن اس ابھی بات ہو رہی تھی کہ چائنا کے لوگ ادھر ہیں, اب چائنا کے لوگ ڈنکی ٹریڈنگ کر کے جاتے ہیں, ڈنکی وہ سفر کر کے جاتے ہیں. 24 شہروں پر UAE نے پابندی لگائی ہے کہ یہ بھکاری ہیں. بھائی ہم کیوں نہ بھکاری ہوں جب ہمارے اوپر بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا کشکول لے کے. ایک سائیڈ پہ آپ یوٹیلٹی سٹور کی لائنوں میں, بے نظیر انکم سپورٹس کی لائنوں میں, زکوٰۃ کی لائنوں میں, فلانی لائنوں میں, اوپر بھکاری نیچے بھکاری. دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 چیزوں نے لوٹ لیا ہے. اب اس میں سے نمبر 1 کون سی ہے؟ ایک نااہلی اور ایک کرپشن اور خود پرستی تو ہے ہی. ابھی مراد علی شاہ صاحب اگلے دن فرما رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو میر ذوالفقار علی پیدا ہو گیا ہے. آپ اندازہ کریں, کوئی چاچا بن گیا, کوئی ماما بن گیا, کوئی تایا بن گیا, کوئی پھپھی بن گیا. میں سوچ رہا تھا کسی دن ملوں کہ میں کیا بن گیا. انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹویٹس کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شاید زیادہ سے زیادہ آپ کی یونیورسٹی کے کولیگز ہی اس سے پڑھ لیتے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے لیڈرز ہیں, عمران خان اب تو خیر بیکاز ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے, لیکن مریم نواز, بلاول بھٹو, شہباز شریف, یہ سب کے سب ایکچولی ٹویٹر پہ موجود ہیں, یہ پڑھتے ہیں, ان کے اگینسٹ یا فور جو کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس مانیٹرنگ ہوتی ہے. سو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف, ڈو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف, ڈو ٹیک دا انیشیٹو. چپ کر کے مت بیٹھ جائیے, آواز بلند کیجئے, بولیں. آپ کو کوئی روکتا ہے بولنے سے, اس کو سائڈ پہ کریں, بولیں, ریزسٹ کریں, چپ کر کے مت بس بیٹھیے گا. جی, اور VPN لگا لیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عدلیہ کی آزادی پہ بات ہو رہی تھی, تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود کرپٹ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی بلاول نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر بندے پورے نہ ہوئے ہمارے لیے امینڈمنٹ کے لیے تو ہم اس کے لیے زبردستی کرا دیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایسے عدلیہ آزاد رہے گی؟ اور 6 ججز کے جو خط تھے اس کے بارے میں بھی جی مجھے آپ ذرا بتا دیجئے کس کس پر کون کون سے کیسز ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں, ان کے کیسز کرپشن پہ ارے نام لے کے بتا دیجئے نا, نام لے کے بتا دیجئے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, نوجوان ہیں, کہ اس بندے پہ یہ کیس ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے.
جن کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ان میں سے آپ بات کر لیں پی ٹی آئی کی، ان کے کتنے پہ کیسز چل رہے ہیں، ابھی کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، آپ پی ٹی آئی پہ بے شک نہیں بات پی کر ٹی لیں۔ آئی تو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل ہی نہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی شامل ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں چلیں بیٹھیں مولانا گے۔ فضل الرحمان پہ کتنے کیسز ہیں انہوں نے بنایا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی؟ مولانا فضل الرحمان پہ اگر کیسز نہیں ہیں لیکن وہ ان کے اوپر الزام اعظم ضرور نذیر لگتا تارڑ ہے پہ کیونکہ کتنے کیسز یہاں ہیں وہ پہ پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل تھے؟ نواز شریف جیسے ایون فیلڈ کا ہے، ایون فیلڈ بھی تو اسی چیز میں ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں۔ لیٹس موو بیک۔ میرا خیال میں آپ کی بات کا جو جسٹ تھا نا، جو میں ایک منٹ آپ کی بات کا جسٹ یہ تھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے شاید بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایکچولی جا کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں یا یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی نہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں فرشتے لے کے آنے ہیں، میکائیل جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے ہیں، کون لے کے آنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں ایک پاپولسٹ بیانیہ ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ جی فلاں چور ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ بھائی خدا کے لیے پڑھ تو لیجئے، سمجھ تو لیجئے کس کے خلاف کیس کہاں سے بنا ہے، کس کے خلاف کیس کہاں سے ثابت ہوا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کون ہے، جج کیسے بنا ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہ سب کو پتہ ہے فارم 47 کی حکومت کیسے بنائی نہیں گئی بلکہ ہم پر سب آپ کے سامنے، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، سب نے کرنا ہے۔ ارشاد بھٹی ایک واحد ایسا بندہ ہے جو صحیح ان کی کلاس لگاتا ہے، ان کو یعنی کہ بتاتا ہے آپ ہو کون، باتیں کیا کر رہے ہو۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔